عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے سے اسی قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ کے تحت موضوع رکھے ہے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ خالق نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اس موضوع کے تحت تیسرا مرحلہ ہے، انہاں دو لفظوں تو بعد انہاں دو فکریاں تو بعد اسی اس موضوع میں انجام دے رہے ہیں۔ پہلی گل تو یہ کہ تقاضا اطاعت خالق کر رہے ہیں کہ جڑی اطاعت کرے گا رسول دی و اللہ دی اطاعت کرے۔ اطاعت تقاضا کر دی ہے محبت دا، اور محبت تقاضا کر دی ہے کمال دا۔ جڑا محبت کرے گا وہ اطاعت کرے گا، اور جڑا محبت کرے گا وہ پسند کرتا ہے کہ میں کسی کمال نال محبت کروں، زوال نال محبت نہیں ہوتی۔ اس واسطے میں پہلی تقریر عرض کیتا سی کہ حضور دی بشری کمال پڑھے جناب دے سامنے، اور کچھ یاد ہوئے گا جناب نے کہ بشریت بھی نبی کمال تھا۔ پھر کل میں عرض کیتا کہ بشریت سب تو پہلا نسب ہے۔ کل میں کمال نسبی جناب دے سامنے بیان کیتا کہ حضور نسب بھی کمال تھے۔ میرے محترم سامعین، آج مرحلہ ہے کہ جس ویلے اسی انسان ہاں، ساڈا بھی کوئی نسب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت بلند نسب نہ ہوئے، سادات دا نسب بلند ہے، انہاں جیسا تے ساڈا نسب نہیں، لیکن ایک عام بندہ سوچ سکتا ہے کہ اسی بھی تے نسب رکھنے ہیں، یہ بھی نسب رکھتے ہیں، اسی بھی نسب رکھنے ہیں، حضور دا بھی ایک نسب ہے۔ یہ کدھر شک نہ پہ جائے کسی نسب والے نے کہ اسی بھی نسب رکھنے ہیں، اور پیغمبر بھی ایک نسب رکھتا ہے۔ کدھر نسب دے معاملے چسی ایک جیسے تو نہیں، اسی بھی ایک نسب رکھنے ہیں، پیغمبر بھی ایک نسب رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس نسب دی برابری تے بندے اپنا دین خراب کیتا ہے۔ اگر ساڈا نسب انہاں دے نسب جیسا ہوندا تے سانو اطاعت دا حکم نہ ہو۔ خالق نے سانو حکم دیتا ہے کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ گل پہلے بندے طے کر لین کہ بندے اپنی ذات تے غور کرن۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پہلے بندے یہ طے کرن کہ میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں یا ان سے ہوں جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پہلے تو بندہ طے کرے کہ اسی کہڑے لوگ ہیں، اسی وہ لوگ ہیں کہ بلا جڑے اطاعت کر رہے ہیں، اور اطاعت وچ ہی ساری نجات ہے۔ میرے محترم سامعین، میں اج طہارت نسبی پڑھنا چاہنا حضور دی، کہ حضور دے نسب دی طہارت کی ہے، اور ساڈا نسب کی ہے، اور ساڈے نسب نو اطاعت دی کتنی ضرورت ہے۔ پہلی آیت مجیدہ میں جڑی طہارت کس کمال تے، پہلے پڑھیا بشریت کس کمال تے، کل پڑھیا نسب کس کمال تے، اور آج پڑھ رہے ہیں کہ طہارت کس کمال تے۔ سورہ مبارکہ جناب مائدہ دی آیت مجیدہ آج دی ابتدا کر رہے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کل میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دیں لا یستوی الخبیث ولا الطیب، ان سے ذرا بات کر کہ کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ ان سے ضرور بات کر، کل ان سے کہہ دے کہ کبھی بھی۔ بہت شکریہ۔ اور پھر خالق فرماتا ہے سنو وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، تمہیں تو جو خبیث کی کثرت ہے یعنی پلیدی کی کثرت ہے وہ مرعوب کرے گی، تمہیں اچھی لگے گی۔ جب بہت زیادہ پلیدی اکٹھی ہوگی تو تمہیں وہ بھی اچھی لگنے لگے گی کہ اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، جتنی بھی کثرت پلیدی کی ہو جائے نا وہ ایک پاک کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی کثرت پلیدی کی ہو جائے
وہ ایک بھی پاکیزہ کی برابری نہیں کر سکنا. کہیں بہت زیادہ پلید اکٹھے ہو کے تمہیں مرعوب کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ پاک ایک بھی ہو تو کثرت پلید سے گھبرانے والا نہیں ہوتا اور نہ اس کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے. اگے کمال دی گل ہے، خالق فرماندے اور سنو، یا اول الباب لعلکم تفلحون. یہ بات ہم صرف ان سے کر رہے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، عقل والوں سے ہماری بات ہے اور وہی کامیاب لوگ ہیں. میرے عزیز دوستو، جتنی بھی کثرت پلیدی دی ہو جائے، وہ جدو خوف کھائے گی پاک تو کھائے گی. ہن پتہ لگا ہے کروڑ بندے کولوں بیعت لے کے یزید مطمئن نہیں سی، انہوں جڑا پاک کھٹکدا سی نا، دا نام حسین بنیا. ہاں بہت شکریہ. جتنے لوگوں کولوں بھی وہ بیعت لے چکا سی، اتنی کثرت بھی مطمئن نہیں تھی. مطمئن صرف وہ تھا جو طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا. اور جناب علی، میں اس گل واضح کرنے واسطے دو چیزاں پیش کروں گا. ایک ہے طہارت وجودی، ایک ہے طہارت نفسی. طہارت وجودی یہ کہ اس وجود دا پاک ہونا، طہارت نفسی یہ کہ بندے دا باطن پاک ہونا. کئی باری بندے دا وجود پاک ہوتا ہے، باطن پاک نہیں. مومن دا وجود پاک ہوتا ہے تے باطن بھی پاک ہوتا ہے. منافق دا ظاہر پاک ہو سکتا ہے، وہ دا باطن ناپاک ہوتا ہے. ایک ہے طہارت وجودی، ایک ہے طہارت نفسی. میں ادھی تقریر کراں گا طہارت وجودی تے ادھا حصہ دیاں گا طہارت نفسی. جس کا توجہ نہ سماعت فرما رہے ہو ذرا لطف رہے گا. یہ طہارت وجودی، طہارت نفسی یعنی ظاہر دا بھی پاک ہونا اور باطن دا بھی پاک ہونا. طہارت وجودی کردہ ہے تو میرا نبی، طہارت نفسی کردہ ہے تو میرا نبی. نفسوں کو پاک بھی نبی کرتا ہے اور وجود کو طہارت کے طریقے بھی نبی بتاتا ہے. یہ دونوں کام کر ہو سکتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو. وہ دے واسطے طاہر القادری صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں نے آج ہی یاد آیا، آج میں تقریر چاکھیا، آج دوبارہ عرض کر دینا. طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مرتبہ ایسا نہیں جو مصطفیٰ کو نہیں ملا. حضور ختمی مرتبت ہیں، یعنی ہر مرتبہ رسول کی جوتی سے ٹکراتا ہے تو مرتبہ بنتا ہے. جی میں علم ایک مرتبہ ہے، اتھے بھی نبی فائز نے، نبی جیسا عالم کوئی نہیں. طہارت ایک مرتبہ ہے، نبی جیسا طاہر کوئی نہیں. ہاں ہر معاملے چ نبی کو مرتبہ ہے. وہ فرماتے ہیں شہادت بھی ایک مرتبہ ہے، شہادت بھی یہ مرتبہ ہے. اللہ ایسا مرتبہ ہی نہیں رہن دیتا جڑا نبی تک نہ پہنچے. وہ فرماتے ہیں نبی کو اللہ یہ مرتبہ دینا چاہتا تھا شہادت کا، لیکن قتل ہونے نہیں دیتا تھا. تلواروں کے درمیان سے نبی گزرتے تھے، اللہ قتل نہیں ہونے دیتا. تیروں کے درمیان سے محمد گزرتے تھے، اللہ قتل نہیں ہونے دیتا تھا. ایک ہوتی ہے شہادت جہری، ایک شہادت سری. شہادت سری ہوتی ہے زہر سے، شہادت جہری ہوتی ہے تلوار یا تیر سے. تیروں تلواروں میں نبی آئے تو اللہ نے قتل نہ ہونے دیا. جب زہر دیا گیا، فرماتے ہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضور کو قتل نہ ہونے دیا. وہ دا فلسفہ طاہر القادری صاحب بیان کر دیں. میں ساریاں گلنا قادری صاحب دیا نہیں کرنیاں، حسینی نے بھی کوئی گل تو نال کرنی تو ضرور، وہ میں آخر تے کراں گا. پہلے بابا جی سرکار بیٹھے نے، قادری صاحب دی میں گل کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو قتل ہونے سے بچاتا رہا. کیوں بچاتا رہا؟ وہ فرماتے ہیں اصل میں نئے نئے مسلمان تھے، وہ نبی کو قتل برداشت ہی نہیں کر سکتے. نئے نئے مسلمان تھے، وہ نبی کا قتل برداشت نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ آگے ایک جملہ لکھا نے، فرماتے ہیں جو لوگ نبی کے قتل کی خبر سن کر میدان چھوڑ دیتے ہیں، وہ نبی کو قتل ہوتا دیکھ کر ہو سکتا ہے اسلام کو ہی چھوڑ جاتے ہیں. لہٰذا اللہ نے حضور کو قتل ہونے سے بچا دیا، لیکن مرتبہ دینا چاہتا تھا. کون سا؟ شہادت کا. ایتھے انہوں گل کر رہے ہیں طہارت باطنی، طہارت ظاہری. وہ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے نفسی طہارت، دوسری ہوتی ہے ظاہری طہارت، وجودی طہارت. وہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے دو شہزادوں کو چنا،
اور حکم دیا کہ یہی اپنے نانا کی جگہ پہ شہادت دیں گے. شہادت یہ دیں گے مرتبہ حضور کو مل جائے. شہادت یہ دیں گے اور مرتبہ حضور کو ملے گا. شہادت جہری حسین دیں گے, شہادت سری حسن دیں گے. زہر والی شہادت حسن کے ذمے, تلوار والی شہادت شبیر کے ذمے. اللہ نے فرمایا یہ دونوں بچوں کی شہادت نانا کی شہادت ہوگی. اگے قادری صاحب فرماتے ہیں کوئی یہ مت سوچے کہ کسی اور کے بچوں کی یہ ذمہ داری کیوں نہ دی گئی, کسی اور کے بیٹے کیوں نہ چنے گئے. یہ تار القادری صاحب نو کتوں خیال آیا کسی اور دا؟ وہ میں دسنا ٹی وی تے تسی چیک کرو, جتھے بندے اہل بیت دی گل کرن گے اوتھے ہی کوئی نہ کوئی عالم دین سوڑا پہ جائے گا کہ میں نو موقع دیو میں بھی کسی اور شخصیت دی گل کراں. جدوں اہل بیت دی گل کرو گے ضرور جلدی ہوئے گی کہ میں نو ٹائم دیو تاکہ میں کسی اور شخصیت دی گل کراں. کتے اہل بیت اگے نہ ٹر جان, کتے اہل بیت اتے نہ آ جان, کتے اہل بیت بلند نہ ہو جان. ایک گل تینوں دساں, تیری پریشانی رہنی ہے تے پریشانی دنیا نے فوت ہو جانا ہے کہ کسے طریقے بندیاں نو رلا رلا کے اہل بیت دے برابر کریے. قیامت آ سکتی ہے, درود پڑھنے والے اور رہیں گے, جن کے پر پڑھا جا رہا ہے وہ اور. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جنہ درود پڑھنا ہے وہ ہو رہیں گے, جنہ اتے درود ہے وہ ہو رہے ہیں. وہ تار قادری صاحب نے محسوس کیتا کہ بندے کتنے محسوس ہی نہ کر جان کہ صرف علی دے بیٹے انہوں یہ حق ہے کہ نبی دی جاتے شہادت دین. قادری صاحب نے اپنے بندے نو مطمئن کیتا پر کمال انداز نال. تسی میرے اپنے ہو, میں بھی تو تانوں مطمئن کرنا نا اپنے انداز نہ. پہلے قادری صاحب دی گل سنو, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی یہ مت سوچے کہ علی ہی کے بیٹوں کو کیوں چنا گیا کہ وہ پیغمبر کی جگہ پہ شہادت دیں. قلم توڑ دیتا ہے. فرماتے ہیں دراصل محمد اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو, کیا بات ہے, اور جس کا باطن بھی پاک ہو. اس کی جگہ پہ شہادت بھی تو وہی دے سکتا تھا جس کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو, جس کا باطن بھی رسول جیسا. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. اے قادری صاحب دی گل سن لی, مہربانی بھائی, سبحان اللہ. قادری صاحب دی گل سن لی کہ نبی کی جگہ پر شہادت وہی دے سکتے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا تھا. بولو یار, باطن بھی نبی جیسا. ایک قادری صاحب ہوں حسینی, ہوں میں بھی گل کرنا بندو, اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پیغمبر اعظم کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے, جگہ پہ ان کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو, جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو, تو ہم پہ ناراض نہ ہونا. قرآن کی قسم تم نے یہ بات شہادت تک رکھی ہے نا. ہم محمد کے بعد نبی کی جگہ پہ ہادی بھی اسے مانتے ہیں جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو, جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو. سبحان اللہ. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا. ہم نے ہادی بھی انہیں مانا ہے. اگر شہادت کے لیے ظاہراً اور باطناً نبی جیسا ہونا ضروری ہے تو پھر ہدایت کے لیے بھی ظاہراً اور باطناً پیغمبر جیسا ہونا ضروری ہے. تے اگلی گل یہ کہ جڑی ساڈی صورتحال ہے انہوں میں بہت اچھے طریقے نال واضح کرنا. سورہ مبارکہ فرقان دی ایک آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, طہارت پڑھ رہے ہیں ذرا توجہ رکھنا. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں طہارت دی جائے. ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کیا جائے. یہ مطلب ہے آسمان تو پانی اترے ہے, آسمان تو یہ اتنے نازل کرنے والی گل اللہ فرما رہی ہے کہ اساں اتوں بھیجیا ہے, اتوں بھیجیا ہے. جڑا بندیاں نو پاک کرتا ہے وہ پانی ہے. ویسے پانی چشمیاں چوں بھی نکلتا ہے, اللہ نے ویسے اس پانی دی گل کیتی ہے جڑا نازل ہوتا ہے. جی مہربانی, پانی ویسے چشمے چوں بھی نکلتا ہے, تھلے ہوئی زمین چوں بھی پانی بڑا آ رہا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں طہارت دی جائے. یہ مطلب ہے پانی پاک کرتا ہے. پاک وہ کر سکتا ہے جڑا پہلے آپ پاک ہو, جڑا پہلے آپ پاک ہو وہی پاک کرے گا. یہ مطلب پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی,
دودھ طاہر ہے مطہر نہیں؟ دودھ طاہر ہے پیتا جا سکتا ہے، دودھ نال وضو نہیں ہوندا؟ تھوڑے بندے بولتے ہیں پہ کی گل تو نہیں پتا، دودھ نال وضو نہیں ہوندا، دودھ نال غسل نہیں ہوندا، حالانکہ دودھ قیمتی ہے نا پانی تو، پانی تو قیمتی ہے، اگر دودھ تمہیں پتہ ہے 100 سوا 100 150 تک کلو چلا جاتا کئی باری، تے پانی تو اتوں لب جاتا تھوڑے کو، نہر دے پانی نال بھی غسل ہو سکتا ہے، صبح دے پانی غسل ہو سکتا ہے، دریا دے پانی غسل ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے پانی پھر طاہر بھی ہے تے مطہر بھی ہے، مہنگا ہوئے وکدا بھی ہوئے وکدا بھی ہوئے لیکن طاہر ہے مطہر نہیں، مہنگا وکے یا سستا وکے طاہر ہے مطہر نہیں، پانی طاہر بھی ہے پانی مطہر بھی ہے۔ میں کیا اللہ اے پانی بھیجیا کدے واسطے؟ فرمایا پاک کرنے واسطے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تے جنہاں غسل کردے نے فرمایا تینوں بھی دسنا وہ کی؟ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے بشر کو پانی سے خلق کیا۔ کیا بات ہے، بشر کو اللہ نے پانی سے خلق کیا۔ اچھا خلق بھی پانی سے کیا اور پاک بھی پانی کرتا ہے۔ جڑے پانی نال خلق ہوئے نے وہ تے بولو، تے جڑے درختاں نال لگے سن وہ چپ کر کے بہو۔ میں قرآن اتھوں کر کے پڑھن لگا سارا چاکا تہاڈا کھول گیا۔ قرآن میری بیٹی بھی پڑھ دی ہے، میری بہن بھی پڑھ دی ہے، میری اماں بھی پڑھ دی۔ حادی ہوندا ہی ہوے جنوں بہناں بھی جدے کول ٹر جان، بھرا بھی جدے کول ٹر، ماں بھی چلی جائے بیٹا بھی چلا جائے اور پورے اعتماد نہ جائے، کانفیڈنس نہ جائے۔ اے قرآن ہے، میں کہ اللہ سانو کیسے پانی نال خلق کیتے؟ اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے تجھے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا، ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ ایک قرآن ہے جڑا بندہ سمجھتا ہے کہ محرمہ دا دن ہے تو کیڑی گل شروع کر دیتی ہے، جے محرم وچ قرآن بھی نہیں پڑھنا تے کیڑی کتاب پڑھنی ہے؟ اے تے وہ کتاب ہے جنہوں شبیر نے کٹے سار نال پڑھیا ہے۔ مجلس حسین سب تو زیادہ قرآن ہی پڑھیا جائے گا نا، پردے دار بیٹھے نے، میری اماں قرآن پڑھے، میری بیٹی قرآن پڑھے، میری بہن قرآن پڑھے، پڑھے ضرور پڑھے، سید زادی پڑھے، امت دی بیٹی پڑھے، پڑھے قرآن۔ میں کیا اللہ تو پہلے سانو اس قطرے نال بنایا، سانتے بس سچ گل نہیں، تو ہی وہ دے نال بنایا ہے جنہوں تو آپ آکھیا ہے ملا جلا قطرہ، اور پانی سے پیدا کیا، اور پانی بھی ناپاک پانی سے پیدا کیا۔ چلو جی تو پیدا ہو دے نال کاری لیا سی تے قرآن چ ضرور لکھنا سی۔ جدوں تک قرآن پڑھیا جائے گا ادوں تک پتہ لگے گا اسی کادے نال بنے ہاں، اسی کادے نال بنے ہاں، اسی کادے نال بنے ہاں۔ یہ کوئی ضروری سی؟ اللہ فرماتا ہے جتنا یہ تکبر کرتے ہیں بتاؤں نا تمہاری حقیقت کیا ہے؟ صدقے جاؤ، آباد رہو جناب۔ جتنا یہ بندہ تکبر کرتا ہے کیوں نہ اس کی حقیقت کی خبر دوں کہ تو ایک ملے جلے پانی کے، بسم اللہ جی بہت شکریہ کہ تو ایک ملے جلے پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا جو پیدا کیا گیا ہے جس سے وہ بھی پانی، اور جو پاک کرنے کے لیے اترا وہ بھی پانی۔ ہون سواد آن لگا جی، وہ پانی جس سے ہم پیدا ہوئے، کپڑے پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی، اتنا پلید پانی، اور اسی کو پاک کرتا ہے اس کا بھیجا ہوا پانی۔ ہون لطف آئے نا، میں نا یہ بھی پانی وہ بھی پانی۔ بابا جی قرآن چ لفظ اس کے لیے بھی ماں، اس کے لیے بھی ماں، ہم نے تجھے پانی سے پیدا کیا۔ اچھا اور ایک پانی کو بھیجا جو اس ناپاک پانی کو پاک کرے، جو پلید ہے وہ بھی پانی، اور جو پاک کرتا ہے وہ بھی پانی۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس، جب دونوں ماں ہیں دونوں پانی ہیں برابر ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی بندہ طے کرے کیا یہ دونوں راضی ہوگا؟ راضی آباد رہو، حق سی یار، جو پاک ہوتا ہے وہ بھی پانی، جو پاک کرتا ہے وہ بھی پانی۔ کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہیں؟ کی میں پڑھی ہے پہلے آیت، کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ پاک ہونے والا پانی اور ہے، پاک کرنے والا پانی اور ہے، وہ بھی ماں وہ بھی ماں۔
اس کا ترجمہ بھی پانی، اس کا ترجمہ بھی پانی. یہاں تو نہیں کہتا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں. کبھی تو زندگی میں نہیں کہتا کہ یہ دونوں پانی ہی ہیں اور دونوں ایک جیسے ہیں. تو جانتا ہے یہ پانی اور ہے، وہ پانی اور ہے. یہ پاک ہونے آیا ہے، وہ پاک کرنے آیا ہے. اے بشرو، اگر کہیں تمہیں اللہ کہے نا قل انما انا بشر مثلکم، ان بشروں سے کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو خبردار ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. جس طرح وہ پانی اور ہے، یہ پانی اور ہے، یہ بشر اور ہے، وہ بشر اور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پاک ہونے والے بشر اور ہیں. حضرات اہم اعلان سنیے. جو بندے ان کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کے جن پہ اللہ درود پڑھے، جن پر ملائکہ درود پڑھیں اور جن پر پوری کائنات کے مومنین درود پڑھیں، اگر ان لوگوں کو بشریت کی نظر سے دیکھ کے زندگی میں اپنے جیسا کہنے کی کوشش کرے تو وہ قرآن کا منکر بھی ہے، قرآن سے دور بھی ہے، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کی بشریت آل محمد کی اور ہماری بشریت میں اتنا ہی فرق ہے جس طرح پانی کے اس قطرے میں اور آنے والے پانی میں فرق. کیا بات ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ قطرہ پاک نہیں ہوتا جب تک وہ پانی نہ آئے. یہ بشر پاک نہیں ہوتا جب تک یہ بشر نہ آئے. دریا سے نہاؤ تو پاک ہو جاؤ، یا نہر سے نہاؤ تو پاک ہو جاؤ. علی حق ہے، علی سچ ہے، جڑا نعرہ نمبرسی مجھے نقطہ تے شک نہیں. پک دلوان بلند کر کے نعرہ میرے مہربانوں، اے دریائے چ کتا رڑدا ہوندا ہوے نا تے گھبرانا نہیں، تساں غسل کرنا تے کر لو، کیونکہ دریا طاہر بھی ہے اور مطہر بھی. کسی بڑے عالم کو مسئلہ پوچھ لینا، کتا رڑدا ہوے تے دریا پھر ناپاک ہو جاندا؟ ہوندا نہیں. کتا اتنے رڑدا ہوے تے بندہ منہ پانی پاندا؟ دل تو نہیں کرتا، لیکن پا لو بشک. پا کے پوچھیا میں علماء کو، میں کہ کتا بچ رڑدا جاندا ہوے، تردا جاندا ہوے، بچ کروڑیاں کردا ہوے، کی پتا جی پانی پیندا بھی ہے، باہر بھی کر سکتا، کوئی کروڑی کر سکتا. یہ کتا جا رہے ہیں دریا دے تے پانی تے پاک کردا ہے، میں غسل کرنا ہے، میں وضو کرنا ہے. کیا بات ہے؟ میں ایک عالم دین کو پوچھا، میں قبلہ غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، تو وچ بھجا جاندا ہے یا تردا جاندا ہے تے کی بنے گا؟ فرمایا تسی غسل کرو، تسی وضو کر سکتے ہو. میں کہ کیوں؟ انہیں ایک سوال کیتا بڑا خوبصورت. انہوں نے فرمایا یہ بات سوچ پہلے کہ اتنا بڑیا دریا اور ایک کتا جا رہا ہے، تو بتا دریا کی طہارت زیادہ ہے یا کتے کی پلیدی سے؟ واہ واہ، آباد رہو یار، راضی ہیں مولا تو مجھے سائے خیر دے. میں کہا جی یہ ممکن نہیں بھی وہ پلیدی زیادہ ہوئے. کہنے لگے اس کی پلیدی پہ دریا کی طہارت حاوی ہے، اس کی پلیدی پہ دریا کی طہارت حاوی ہے. دریا کی طہارت پر اتنے چھوٹے کتے کی پلیدی حاوی نہیں آتی. اس لیے کثرت ہے طہارت کی، کثرت ہے طہارت کی، وہ قلت میں ہے، تھوڑی پلیدی ہے، یہ کوئی اثر نہیں رکھتی، کوئی اثر نہیں رکھتی. ہون میں نے سمجھ آئے گی کہ اے روڑا کیے. اللہ فرماتا ہے مارا جل بحرین، ہم نے دو دریا بہائے. میں سمجھدارہ نہ گل کر رہے، ہم نے دو دریا بہائے یلتقیان، جو ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہیں. ایک دریا ہے، دوسرا دریا ہے، وہ آ کے ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں. دنیا تے جتنے دریا نے وہ جدوں آپس وچ لگتے ہیں تے اگوں دو نہیں رہندے، اگوں ایک ہو جاندے. اللہ فرماتا وہ لگ رہے ہیں لیکن بینہما برزخن، ان کے درمیان ایک پردہ ہے. لا یبغیان،
اس پردے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے پر اپنی اہمیت کو ظاہر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بلندی کا اظہار نہیں کرتے، درمیان میں ایک پردہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم نے دو دریا بہائے، دریائے طہارت، دریا پاک کرتا ہے، پاک ہوتا بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے جس سے یہ دریا بھی لگ رہا ہے، یہ بھی لگ رہا ہے۔ یہ پردہ رکاوٹ نہیں، لگ وہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک ایک ہے، دوسرا دوسرا ہے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سے موتی بھی آتے ہیں، مرجان بھی آتے ہیں۔ یہ سورہ رحمان سے اللہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ دو دریا نے، پاک کرنے واسطے اللہ نے پانی پیدا کیتا ہے، پانی پاک کرتا ہے کیونکہ آپ پاک ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دو دریا نے، کسے آکھیا میٹھے پانی دا دریا، کسے آکھیا کھارے پانی دا دریا، کسے آکھیا کوڑے پانی دا دریا۔ اس بندے دی جتی لباں تے سر تے بن لواں جس سدھا آ کے میرے صادق امام کو پوچھا یہ دریا کون ہے؟ ہائے ہائے، جو لگ بھی رہے ہیں، جدا بھی نہیں ہوتے، پھر بھی الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ اور موتی کیا ہے اور مرجان کیا ہے؟ تفسیر نور الثقلین میرے 6ویں امام کو جڑے بندے آ کے پوچھے، او دا نام یحییٰ بن عطار ہے، اسا کیا اے امام، اے ابن امام، یہ تو فرمائیے یہ دو دریا کون سے ہیں جن کو لوگ کبھی میٹھے کہتے ہیں، کبھی کھاری کہتے ہیں، کبھی کڑوے کہتے ہیں؟ میرے صادق امام نے فرمایا لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ یہ وہ دو دریا جو لوگوں کی طہارت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک میری جد علی ابن ابی طالب ہے، دوسری میری جدہ فاطمہ زہرا ہے، جو درمیان میں پڑتا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، موتی حسن ہے، مرجان حسین ہے۔ یہ دریا نے علی و زہر دریا نال نسبت کیوں دیتی؟ دریا نال نسبت کیوں دیتی؟ دودھ نال کیوں نہیں دیتی؟ جاگ دیا نال میری گل ہے، ہنے میں پڑھ گیا، دودھ نال کیوں نہیں دیتی؟ دودھ طاہر ہوندا ہے، مطہر نہیں ہوندا۔ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ یہ دو دریا نے، انہاں دی محبت دے وچ ہی رہنا جی، انہاں دی ولایت دے وچ ہی رہنا جی۔ جے پاکیزگی چاہندے ہو نا، پاکیزگی، کیونکہ ابتدا ساری بڑی پلیدی نال ہوئی ہے۔ تو میں ہن پڑھیا ابتدا تو اس گندے قطرے تو ہوئی، جڑا لگ جاتا نماز نہیں ہوندی۔ یہ مطلب ہے نسبی طہارت حاصل کرنی ہو تو ان دریاؤں میں غرق ہونا پڑے۔ کیا بات ہے، کسے پلیدی دور کرنی ہے تیرا دریاؤں دے وچ غرق ہو جائے۔ کدی نہیں سوچنا میں گناہگار ہاں، نہیں، محبت دے وچ رہو۔ کدی نہیں سوچنا میں کیویں دے کام کرنا ہے، نہ رہنا انہاں دی ولایت دے وچ، رہنا انہاں دی محبت دے وچ۔ خدا دی قسم کتے تو بڑا پلیت تے کوئی نہ، او نجس العین ہے کتا، او وچ رڑدا ہوے دریا دے، دنیا دی پہلے گل کرنا، دریا وچ رڑدا ہوے۔ میں ایک آدمی نے پوچھا، کہنے لگا بالکل وضو کرو، غسل کرو، کیونکہ یہ کتا دریا کو پلید نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت بہت کم ہے۔ میں کہا پھر آؤ نکلیا جائے، فرمایا نکل گیا، فرمایا پیچھا رہی کی ہویا؟ انہیں ہوں نا اپنا آپ چھنڈنا ہی۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ پیچھا میں کہ اگے تو سارا بچ سی تو کروڑیاں بھی کرتا سی تو میں اتنے وضو کرتا سا، یہ باہر نکلے ہے تو ہونا دو پیچھا رہی۔ فرمایا ہوں چھٹاں تو بھی بچیں، ایدی چھٹ پلیدی، ایدی چھٹ پلیدی، ایدی چھٹ۔ میں کیا ہون کی ہو گیا؟ فرمایا دریا کو چھوڑ گیا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، جو دریا کو چھوڑ جائے اس دی چھٹ پلید ہوندی ہے۔ بندہ ادو تک ٹھیک ہے جدو تک علی دی ولایت وچ رہے، بطول دی محبت وچ رہے، جڑا ایدا دعا نو چھڈ جائے او دی چھٹ پلید ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے طہارت جسمانی۔
ہوں تھوڑا جا وقت میں طہارت نفسی نو دین لگا جی. انہوں ذرا دھیان نال سننا. میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نجم دی ایک آیت پڑھ رہا. گھبرانا نہیں, آیت ایسی ہے, پھر آیت ہی ہوتی ہے نا. خالق کائنات فرماندے نے کہ ہاں تم ایسا کرو کہ گناہوں سے بچتے رہو اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو. نہیں صلاح بنتی. اللہ فرماتا ہے گناہوں سے بچتے رہو اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو. اگلی گل رہ گئی تواڈے پاک ہونے والی. تے اللہ فرماتا ہے اِنَّا رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. تمہارا جو اللہ ہے نا وہ بخشش کرنے میں بڑا وسیع ہے. ہائے ہائے بڑا واسع ہے. گھبرانا نہیں, بخشش میں کر دیتا ہوں. گناہگاروں کو بخشنے والا میں ہوں اور وسیع درجے پر بخش سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بات ہے, کیا ہوا عالم بکم, اسے کچھ بن کے دکھانے کی ضرورت نہیں, وہ تمہیں خوب جانتا ہے. ہائے ہائے دیکھو گناہاں تو بچتے رہو, برائیاں تو پرہیز کرو. اگر وعدہ کاٹا ہو گیا تو میں بڑی وسیع مغفرت کرنے والا. گھبرانا نہیں. لیکن اگر مینو وضو شضو کر کے تے کپڑے شپڑے پا کے تے خساب خزو لا کے تے ٹوپی پا کے تے باہر نکل کے مینو وہائے نا بھی میں بڑا متقی ہاں, تے اے لوگاں نو دا لگدا ہی مینو نہیں ہوں لگدا ہے. بہت شکریہ. اللہ فرماندا ہے دھیان نہ, کیونکہ ہوا عالم بکم, وہ تمہیں خوب جانتا ہے. تھوڑی جی حدت ودی ہے, تھوڑی جی گرمی ودی ہے, گھبرانا نہیں. مولا تم جزائے خیر دے. اندر ٹھنڈ پہ جائے گی انشاءاللہ. اندر دا میں ذمہ دار ہوں, باہر تو پھر میرے مولا دا موسم ہے اور دی مرضی ہے, تو سب توجہ فرمانی. اللہ فرماندا ہے اذ انشاءکم من الارض, جب تم زمین پہ اترے تھے نا اس وقت سے تمہیں جانتا. جدو تہاں زمین تے قدم رکھا نا میں ادوں دا تم جان. بلکہ اللہ اگلی گل کیتی ہے, تسا گھبرانا نہیں, میں تاں آکھیا. اللہ فرماندا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے. اس پانی دے قطرے تو بچے دی ایک حالت بنتی ہے جنہوں حالت جنین آندے. میں اس مجلس سے بحث نہیں کرنا چاہتا. اللہ فرماندا تم بطون امہاتکم, تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے, میں تو انہوں ادوں دا جاننا. منو تو بن کے بخانا ہے. جیڑے بندے دا نکے ہوندے نک وگدا ہوئے تے جتھے مرضی پیشاب کر دے وہ اماں تے ابے نوں آکھے مینوں تسی جاندے ہی نہیں, وہ آندے نے جاننے جو کوئی تو ہے. تینوں چھپڑوں کٹ کے اسی لے آندے ساں, تیری نالی چوں ہاتھ اسی پیچھا کراندے ساں. اسی نہیں جانتے. وہ جنہیں جمعہ ہوئے وہ بڑا جانتے ہیں, تے جڑا ساری کائنات دا خالق ہوئے. سبحان اللہ. آباد و شاد رہو میرے عزیز دوستو. وہ اللہ پہ آندا میں تو انہوں بڑا پرانا جاننا. تے کدوں دا جاننا؟ جدو ماں دے پیٹ تے جوندے سا. ماں دے پیٹ دی گل کرن تو بعد بابا جی میں نے خوف آیا. اللہ فرماتا میرے سامنے متقی بننے کی کوشش نہ کرنا, میں تمہیں جانتا ہوں ماؤں کے پیٹوں سے. فلا تزکوا انفسکم, اب میرے سامنے یہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہم متقی ہیں, ہم پاک ہیں. میں نو آندے ہو, میں تو انہوں ادوں دا جاننا. میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ہوا عالم بمن اتقا, وہی جانتا ہے کہ متقی کون ہے, وہی جانتا ہے کہ تقوی کس کے پاس ہے. اسی تو دے سامنے دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ساڑھے نفس پاک نے. پھر رکھا اسی دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ساڑھے نفس پاک نے. اور مصطفیٰ اللہ فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. محمد میرے حجی تو آیا ہی نفسوں کو پاک کرنے ہے. جنہوں پچھلی تقریر ہونے تک دی یاد ہے, میں دیکھنے لگا کنوں یاد. ہمارے بھی نفس ہیں, نبی کا بھی نفس ہے. ہمارے نفسوں میں اور نبی کے نفس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دو پانیوں میں فرق ہے. میرا خیال ہے میں فائدہ اٹھا لیا پچھلی تقریر کو. جس طرح ایک پانی پاک ہونے کے لیے آتا ہے, دوسرا پاک کرنے کے لیے آتا ہے, ہمارے نفس پاک ہونے کے لیے آئے ہیں. ہاں نبی کا نفس پاک کرنے کے لیے ہے. وہ پانی برابر ہے نہیں, بولو نہیں. اور یہ نفس ہمارے اور نبی کا نفس برابر ہے نہیں. ایدہ مطلب ہے وہ پانی اور ہے, آنے والا پانی اور ہے, اور اسی طرح ہمارے نفس اور ہیں اور نبی کا نفس. حضرات ضروری اعلان سنیے,
جب ہمارے نفسوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے، ہمارے نفس پاک ہونے آتے ہیں، نبی نفسوں کو پاک کرنے آتا ہے، علی کی برابری کرانے اور کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا، اس کی برابری کائنات میں ملے گی نہیں۔ کائنات میں صرف میرا پیر علی ہے، جسے مبالے میں لے جا کے محمد نے کہا تھا انفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے۔ صدقے جاواں کمال انداز نہ سماعت فرمایا، شکریہ، کیا بات ہے۔ ایک آیت اور پڑھنا جی، صدقے جاواں، آباد رہو، قرآن فہمی دا ذوق رکھنا رہے ہو، میں سلام پیش کروں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایتمع کل امر منہم ان یدخل جنت نعیم، اللہ فرماتا ہے کیا یہ بندے طمع کرتے ہیں جنت کا، یہ لالچ کرتے ہیں نعمتوں والی جنت کا، سیب اتھے ہونگے تھے، انار اتھے ہونگے تھے، بیر اتھے ہونگے تھے، دودھ اتھے ہوئے گا تے، شراب دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے، دودھ دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے، شہد دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے، سونے دیاں منجیاں ہونگیاں تے، پچھے تکیے، ساریاں گلہ قرآن چپے پڑھنا، پچھے تکیے ہونگے تے، ویلے بندے بے کے کھانگے، کام شام کوئی نہ کرنگے، جے بھی کوئی نہیں ہونی، کام شام تے ہونا کوئی نہیں، صرف اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، تے بیبیاں بھی خدمتگار ہونیاں نے۔ میں حیران ساں بھی ایڈا ویلا بندہ تے ایڈی موج، او میں صاحب لایا ہے جڑا ویلیاں نو موج کرائے نا، وہ صرف حسین ہی بنے ہے۔ اے جاگیر حسین جی ایسا ہوئے گا، امام حسین دی جاگیر تو بعد ایسا، بہت شکریہ قبلہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ ویلے بندے موجاں، بندیاں دیاں راڑاں ڈگیاں نے، جنت دے سیب ہوئے، اور جنت دے انار ہوئے، اور جنت دے کیلے ہوئے، اور منجیاں تے گلیاں تے موجاں ہی موجاں، جدو راڑاں پوریاں ڈگیاں نے۔ اللہ فرماتا ہے ایتمع کل امر منہم، یہ طمع کرتے ہیں، یہ میں کہ اللہ پاک ایسا وضو کیتا ہے، اللہ پاک ایسا غسل کیتا ہے، اللہ پاک اسی اس پاک جگہ تے جان واسطے تیار۔ اللہ جڑی گل کیتی ہے مت وج گئی۔ اللہ فرماتا ہے کلا، کبھی بھی نہ، کیوں؟ جڑے طمع پہ کرتے ہو جنت دا، ان خلقناہم مما یعلمون، یہ جانتے ہیں کہ کس شے سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ جانتے ہیں، اور اپنا میٹیریل تے ویل جنت 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 نو کی سمجھنا تو؟ ایتھے میں گھبرایا، میں کیا اللہ اس گندے قطرے نال میں نو پیدا کیتا تے تے جنت نو پاک بنایا تے پھر سانو بکھائی ہے روحانیت نال تے جدو مسکینہ دیاں راہاں ڈگیاں نے تے پھر آنا پیدا کا دے نال ہوئے ہو۔ اللہ نال پہ گل کرنا، تو نہیں گھبرانا۔ میں کہا پہلا تو پلیدی نال پیدا کیتا تے جب پیدا ہو گئے ہاں تے جنت نو پاک بنایا، جننے اسی پلید پیدا ہوئے ہیں اوڈی تو جنت پاک بنائیے، اگو سردار بھی ہو دے پاک بنائے نے، جنہیں مردان دے سردار نے وہ بھی کمال دے پاک، تے جنہیں مستوران دی سردار نے وہ بھی کمال دی پاک۔ اتھے ہوں ساڑھا دل کرتا جانتے تھے اگوں آج چھڑے جمعے کا دے نارو روگو تو سی جمعن نو اسی مرضی نہ رہیں جی جمعے تو اس طرح پیدا کیتا تو اسی پیدا ہو گیا۔ اللہ فرمایا تو تے گھبرائی گئے، میں جی گھبراواں نہ جی، پہلے تساں پیدا پلیدی نال کیتا ہے تے جنت پاک بنا چھڑیے، سانو آنے نمازاں پڑھ تے جاؤ جنت، روزے رکھو تے جاؤ جنت، حج کرو، پوری کوشش پہ کر رہے ہیں تے اگوں تو یا تیان دو تہاڈی نماز ناقص ہے، تہاڈا روزہ ناقص ہے، تہاڈا حج ناقص ہے، اسی حج صحیح کر دے، اسی روزہ صحیح کر دے، اسی نماز صحیح کر دے، جڑا کم تو آکھے ہے پہ جمعے کا دے نالوں او ساڈے کو صحیح ہوندا ہی نہیں، اسی مطلب ہے بھی وہ اسی کریے کی پیدا وہ دے نال ہوئے ہیں تو دے نال ہی ہوئے ہیں، ہن کریے کی ایتھے پھر بڑا مہربانی کیتی سو، فرماندے نے فکر نہ کر، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، ہاں رب المشارق کی قسم، رب المغارب کی قسم، ان لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، ہم نا اس پلیدی کو نا بدل کے طہارت بھی کر سکتے ہیں، ہاں
ہم اس پلیدی کو بدل کے پاکیزگی بھی کر سکتے ہیں، ہم پلیدوں کو پاک کر کے جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ میں کہ اللہ پاک مہربانی کر کے ذرا وہ طریقہ دسو، بندے ہن تیار نے، پیدا سانو تو دے نال ہی کیتا ہے، جانا چاہنے ہیں جنت وچ۔ جڑے بندے تیسرے دن میرا موضوع سن رہے ہیں انہوں نے میں مطمئن کراں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتا جانا جی جانا ہے۔ فرمایا اس پلیدی نو پاک کر دیا گا۔ فرمایا کیویں؟ اللہ فرماتا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، محمد کی اطاعت کرو میں بدل کے پاک کر دوں۔ صدقے جاواں تسی پیغمبر دی اطاعت کرو، میں تواڈی پلیدی نو پاکیزگی چ بدل دیاں۔ جڑا ایک رحم اس ہور کیتا ہے میرا خیال ہے پڑھی دیاں، اودے تے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لگدا تے زیادہ ہے، اج تھوڑا لانا۔ اللہ فرمایا کی یاد کرو گے؟ دیگ پکدی ہوئے تے بھکھا ویندا ہوئے، آندا کدی تے پکے گی کدی تے پکے گی، وہ پکا کے تھلے لان تے آندا کدوں ونڈنی جی؟ وہ آندے نے سال، ہاں سال ہے۔ ہوں جیوں بالن شروع ہویا ادوں دا پہ ویندا، پکدی گئی، انہوں آندے نے جا اتوں بالن لیا وہ بھی لے آتا ہے، جا اتوں پانی لیا وہ بھی لے آتا ہے، ادھر کھلو منجی رکھ جو ہوا پی وہ بھی وہ سارے کام کرتا رہا تو آخر وہ ٹکر وہ واسطے کرتا نا بھی لبے گی جہے لا کے بندہ تھلے رکھے وہ کام سارے اس کیتے ہوں جہے وہ نہ آکھے نے تو دیگ لا کے تھلے رکھی تو دھیان نال سنیا تو گل اتنے مک جائے گی۔ وہ تھلے لان تو ٹھنڈی ہوے تھوڑی جی تو وہ آکھے جناب علی وہ کدوں ونڈنی جے وہ پیروں تھلے زمین نکل جائے گی جی وہ آکھن اساں ویچ چھڑی۔ غور نہیں فرمایا اساں دیگ ویچ چھڑی۔ وہ آکھے گا اللہ دے بندے جو ویچ چھڑ نہیں سکتے تے میرے کو کام کیوں کرو؟ میں انہیں کام کیتے نے تو انہیں اگے ویچ چھڑی جے تے جنہ اگے ویچی جے کھوڑے تساں کیڑے بھا ویچی ہے وہ اگوں ہوڑ کیڑے ریٹ نال دیندے نے وہ مسکرا کے ویچن نال آکھے وہ ویچن والی گل میں پیا کرنا میری انہاں دی گل ہے انہاں جڑی خریدی ہے نا انہاں اگوں ونڈنی ہے ویچنی نے۔ صدقہ جاواں آباد رہو اوے سوکھا ہو گیا ہے انہاں آگے چوری کار جنہ خریدی ہے انہاں آگے چوری کار جنہ خریدی ہے۔ اللہ فرمایا جنت دے انار آہا جنت دے سیب آہا دودھ دی نہر کمال ہو گیا، شہد دی نہر ختم ہو گئی ہے، شراب دی نہر اخیر ہو گئی ہے۔ جدو بندیاں دیاں راڑاں ڈگیاں نے اللہ فرمایا پڑھو نماز انہاں کہ جی پڑھنے ہیں، رکھو روزہ جی رکھنے ہیں، کرو حج جی کرنے ہیں۔ جیڑے ویلے پوری طرح بندے تیار ہوئے نا چلیں گے جی چلیں گے اللہ فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے سودا کر کے جنت بیچ دی ہے۔ تو غور فرمایا ہم نے سودا کر کے جنت بیچ دی ہے، خاص ایمان والوں کے سامنے بیچی ہے۔ کیسے؟ بِأَنَّ لَهُمْ کیسے بیچی ہے؟ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ۔ ہون لطف آئے گا جنہیں ساری تقریر سنی ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت دے کے ان کے نفس خرید لیے ہیں۔ وہ کیسے پاکیزہ نفس ہے جو جنت کے مقابلے میں آئے۔ جنت پاک ہے، بولو بولو جلدی جلدی بولو یار، پاک ہے۔ ایسا علاقہ دیا مولویاں کی دسیا کنے گھنٹے پاک رہی دی؟ ہر ویلے پاک ہے۔ مہربانی ہو گیا میرا کم تو ہی سارے چپ رہو، ایک دوست ہی کافی، ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے، انہوں نے فرمایا ہر ویلے پاک۔ اللہ سودا کیتا برابر دا، نفساں دا بھی تے مال دا بھی۔ تواڈے نفس میرے کول، تواڈیاں جاناں میرے کول، تواڈا مال میرے کول، میری جنت تواڈے کول۔ میں کہ اللہ سودا کر کے تے بندہ فارغ ہو جانا۔ فرمایا خبردار کل بھی مالک میں سا آج بھی مالک میں، ہر شے میں قدرت رکھنا، ویچ کے میں بے اختیار نہیں ہو گیا۔ تو میں کیا یہ کیوں آکھیا میں بیچی ہے؟ فرمایا بیچن والی گل تاں کیتی ہے تاکہ تینوں سمجھ آوے منگنی کنہ کولو۔ ہائے ہائے وہ بھی میرے، انہاں دے مال بھی میرے، شکریہ کہ انہاں دے نفس بھی میرے، انہاں دیاں جاناں بھی میریاں، میں انہاں دا او میرے، انہاں کے میں بیچی ہے جڑے ہر ویلے پاک۔ جنت ہر ویلے پاک، ہر ویلے پاک۔ لاؤ بھائی دنیا لب لوے جنت ہر ویلے پاک ہے تے برابر دا سودا ہویا ہے۔ اللہ دی کائنات چو کار 10 قرآن تے ہاتھ رکھ کے جڑا سارا کار ہر ویلے پاک۔
تھوڑی کیا بات ہے جی؟ ایک ہی کھارے جدا مسجد نبوی دروازہ کھولتا ہے، وہ کھارے علی ابن ابی طالب دا۔ اللہ فرمایا ہر والے مسیطے جا بھی سکتے ہو تے آ بھی سکتے ہو، تاکہ کائنات کو پتہ چلے جس طرح ہر وقت جنت پاک ہے اسی طرح زہرا کا گھر پاک ہے۔ ہن پتہ لگے جنت دے وارث سارے اس گھر چوں کیوں نے؟ جنت دے نوجواناں دے سردار بھی اسے گھر، جنت دیاں بیبیاں دی سردار بھی اسے گھر، تے سرداراں دا سردار بھی اسے گھر وچ۔ اے دا مطلب ہے اے او گھر ہے جڑا جنت دی طرح پا کے انہاں کیتا جی اللہ نال سودا۔ اسی ایک دفعہ پرانے زمانے داتا صاحب گئے، اوتھے ایک بندہ دیگ پہ بنتا سی تے خرید کے پہ بنتا سی، ساڈے کول تے خریدی نہیں سی جاندی، کچھ بندے ہوندے نے جڑے خرید کے بنتے نے۔ وہ بنتا سی پیا، سائیں بندے نو کلیا، وہ گیا وہ ہاتھ منہ انج کر کے کہنے لگا لیاؤ جی چوڑ، دھیان نال ویکھیا تے واپس آ گیا۔ میں کی عبدالستار دا نام سی، فوت ہو گئے۔ میں آ گیا پاس ستار، اس آخیا میں نہیں، تسی آپ لے آؤ۔ میں ہویا کی؟ اس آخیا تسی آپ لے آؤ۔ ہوئے میں کیا لڑیا ہی نہیں، گال کڈی سو نہیں، انکار کیتا سو نہیں، تو میں تو لے گیا۔ وہ بڑا سی ذرا چھوٹے سن، آندا میں نہیں جانا، میں پر آ گیا۔ میں گل کی ہے؟ آئے ہائے، اس آخیا جڑا بنتا نہ پیا میں تے ابے نال لڑیا۔ جڑا بنتا نہ پیا میں تے ابے نال لڑیا۔ یہ مطلب ہے بندے کئی بار اس واسطے نہیں منگتے کہ میں تے ابے نال لڑیا۔ ہن پتہ لگا جے لوگ علی دے سامنے چوری کیوں نہیں کرتے، لوگ حسنین دے سامنے چوری کیوں نہیں کرتے؟ وہ ڈردا اس گل تو سی کہ متے ونڈن والا آکھے تینوں زردہ چنگا لگتا ہے تے میرا ابا چنگا نہیں لگتا، اندروں بندیاں نو شک پہ گیا ہے۔ متے علی آکھے تینوں جنت دیاں حوراں چنگیاں لگدیاں نے تے میرا پیو چنگا نہیں لگتا۔ ترلے نال لینا ہو رہے، ترلے نال لینا ہو رہے، سودے نال لینا ہو رہے۔ انہاں سودا کیتا جی، میں پیانا انہاں سودا کیتا جی۔ تو سامنے چنگا سودا کیتا شبیر دی پھوڑی تے بہ کے، آخر کوئی تے دا وزانہ ملنا نا۔ کائنات دے جننے سوداگر گزرے نے، میرے اون تک بچہ گل کر رہا سی بالکل کہ کوئی شک و شبہ نہیں، سودا ہی سارا ہو رہا ہے۔ نماز بھی سودا ہے، ساری عبادت بھی سودا ہے۔ اسی وہ کئی شاواں منگنے ہیں، ایک نماز پڑھنے تے 20 دعاواں کرنے۔ کائنات دا ہر سوداگر شاید لیندا سستی ہے تے دیندا مہنگی۔ کی سنے؟ لوگ شاید لیندے سستی تے دیندے مہنگی۔ کائنات دا ہر سوداگر پتہ نہیں ہے بہن بھراواں کیویں دا سودا کیتا، انہاں خریدی مہنگی، واہ واہ، انہاں خریدی مہنگی دینی سستی چڑی ہے کہ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر شب۔ کس قدر شبیر نے جنت کو سستا تھا۔ انہاں بہن بھراواں میرا خیال ہے کہ صرف عد بی بی پاک دا میرا یقین ہے، بلکہ زمین چد نہیں، بی بی پاک دا سارے سودے وچ عد۔ بی بی آکھیا ویر میرا ہر تھان تے عد رکھیں، تو مرداں چ ونڈدا رہی، میں مستوراں چ ونڈدی رہاں۔ سودے بڑے بڑے مہنگے نے، جڑا اج مینوں روایت دا حکم ہوئے میں وہ روایت اج پڑھ دینا۔ سودے بڑے بڑے مہنگے ہوئے نے۔ ایمبولینس وچ لاش آوے نا، اللہ نہ کرے کسے بہن دے بھرا دی، کسے ماں دے پتر دی، ایمبولینس دا دروازہ نہیں کھلن دیندیاں پینا، اتے ڈگ پیندی ہے نا۔ ماں دروازہ نہیں کھلن، بہن دروازہ، پھر لوگ آندے نے بہن جی پیچھے تو دروازہ تو کھلا، دروازہ کھلے لاش باہر آوے، کوئی سارا لے سار نو پھڑ کے روندی، کوئی ہاتھ چم چم روندی، کوئی پیر چم چم روندی، کوئی پہلو تے بوسے دیندی، کوئی گل نال لگدی۔ تصور کرو تو میں روایت پڑھا، جتھے لاش آوے اتھے انج ہوندا ہے۔ اگر کسی ایمبولینس چ صرف سار آ جائے، میں کی پڑھیا ہے چند بندے میرے نال ملے، میں پیانا لاش نہ آوے، صرف کٹیا سار آ جائے، بہناں دی حالت دا کوئی اندازہ تو ہوندا
माँ की हालत का अंदाजा होता पिया। जिधर रिहाइयां हुई ने ना शाम चो, तो हजरत सज्जाद आके दसिया फुफी ये डर गया बगावत तो, सानू शर्तां नाल पे छड्डदा। बीबी आख्या वखरा मकान मिले, मेरे रोन ते पाबंदी कोई ना हो, इस शहर च ऐलान होवे कि जिहड़ियां बागी दियां आंदे सुनना वो नमाजी मनवा के वापस जा रहे। एक जम्मे गफीर जिवें मैनू ता हद्दे नज़र बंदे पे आउंदे ने नज़र, इंज बीबी दे सामने शाम दे उस घर में जिहड़ा मिलिया सी रोण वास्ते, अंज सामने बीबियां शाम दियां इकट्ठियां हो गई। ते बीबी पाक हजरत फिजा नूं आख्या अम्मा मैनू उठा। किन्या बंदियां दी हाय मेरे तक आई है, सैयद हो गैर सैयद हो अज़ादार हो। मैं की आख्या बीबी की आख्या मैनू उठा। मेरे सामने कुरान है, मैं कोई गल ऐसी मुबालगे वाली नहीं करता जिहदे सिर्फ तुहानूं दिल नूं दुखी करा। मैं मजबूर हाँ, जालिम दा वकील भी नहीं बन सकता, पर्दा नहीं पा सकता। ज़हरा दी धी इस वाक़या करबला तो बाद उठदी भी सहारे नाल सी, मैं ज़ाहिर गल कर रहा, बहिंदी भी सहारे नाल सन। क्यों? वो मेरा ख्याल है तुहानूं ना मुश्किल है कोई बर्दाश्त करे। इन्ना मारिया सी मुसलमाना रसूल की। बीबी पाक दा सर मुबारक, गर्दन मुबारक, ए जगह कंड जख्मी सी। फरमाते ने मैनू उठा के दरवाजे तक लिया ने। अज बीबी ने बीबियां नूं वेख्या, बीबी फरमांदी है शाम दियां बीबियां हाय कदी आई है मेरे तक? शाम दियां? हाँ जी, थले मुँह करके खड़ियां सन। बीबी फरमाया तुहाडे विच वो भी खलोतियां ने जिहड़ियां पहचान के मैनू मारदियां रही। मैं वो भी बीबी मेरे सामने ने जिस रबाब नूं पत्थर मारे हैं, वो भी बीबी मेरे सामने जिस मेरी भरजाइयां नूं पत्थर मारे ने, वो भी मेरे सामने जिस मेरे वीर दे सर नूं पत्थर मारे हैं। मैं किसी नूं उंगली करके बदनाम नहीं करना चाहती, मैं करीमा दी धी हां। वो भी खलोतियां वो जिहड़ियां मेरे वीरां नूं यजीद तो छुप छुप के रोंदियां रही। लो जी अपनी आज़ादारी का जरा जुमला सुन लो कि कितना इहदा अजर है। बीबी फरमाया तुहानूं एक गल दसां, जिहड़ियां यजीद दे जालिम दे छुप छुप के मेरे वीरां नूं अंदर बह के रोंदियां रहियां ना, ज़हरा दी धी ने अंज हाथ उठा के फरमाया मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करदा। जिहड़ा इन्हां नूं लुक के रोवे ओए ओहदा शुक्रिया अदा करदे ने, ते जिहड़े धीआं लैके चिंगजियां ते बैठे आए। पता नहीं अहले बैत की नज़र तुहाडा कबाल की मुकाम है। दूजी गल बीबी ने फरमाया जिहड़ियां सुंझाण के मार दियां रहियां, इत्थे मैं तुहानूं मजम्मत लानत वास्ते नहीं सद्दिया कि मैं आखां तू नहीं, मैं इशारा करके बदनाम नहीं करना चाहती। तेरी जुत्ती तो तूं धीआं दे पर्दे वारा। बीबी फरमानी है तुहानूं सिर्फ इस वास्ते बुलाया जिहदी हसरत रह गई है ना पत्थर मारन दी। और मार लो मैं मदीने तो चला। सदके भाई सदके आज़ादारो जिमें तुसा इस्तकबाल किया है। हुण मैं वो रवायत पढ़ देना, बाजार में बंदे संदूक है, सदके बाजार च बंदे संदूक चुक के खड़े हो गए लाइन च, उन्हां च सर अम्मा सारा फरमाया मैं दरवाजे के अंदर खलोनी है, तू बाहर खलो। एक एक सर मैनू देंदा जा। बरामदे च बैठियां ने लुटियां पुटियां, मावां भैणां फुफियां खाला चाचियां, जिदा सारा आएगा मैं उहदे वारसां नूं देंगी। पहला बंदा गली च बैठा, सर ते संदूक सी, दूजे बंदे ताला खोलिया, आंज उस टापा खोलिया, इत्थों शुरू होंदी है रवायत। फिसे तुहाडे दिल ने मुहर्रम 10 के करीब जा रहा है, ज़्यादा दुखी नहीं करता, लेकिन दुखी होना भी बहुत बड़ी इबादत है। वो जो संदूक पहला खुलिया ना, पता नहीं कुदरत है, उन्होंने तरतीब है, किसी का विच अमल दखल है या नहीं। संदूक एक सी ते सर दो सी, जिदी आए मेरे तक आई है आबाद रोज। कुछ बंदे 20% समझ गए सर के नाम, क्या बात है। संदूक एक सर दो, मैं पढ़ देना कि फिर मैं फुफी दोवे हाथ करो। मेरी मजलूमा सैन ने दोवे हाथ किए, पता नहीं आसमान क्यों नहीं डिग पिया। हजरत सज्जाद ने आन का सर ऐस हाथ से रखा, मुहम्मद का सर दूजे हाथ से रखा। एडी खातून बहादुर कायनात ते कोई नहीं। आज बीबी ना आज दुआ पुत्रां दे कट्टे सर वेख के फरमांदी है मैं मां हो के तुहाडा शुक्रिया अदा कर।
تسا جنگل چ نانکیاں دی بھی لاج رکھ لئی دادکیاں دی بھی لاج رکھ لئی میں راضی جے میرے پردیسی بچیو اینا کہہ کے بی بی فرمایا اماں ہن مینوں سہارا دے میرے کول کھلوتا نہیں جان مزاق کے پتراں دے سارے ہتھاں چ پھڑنے بی بی زمین تے بہ گئی تے اگلا جملہ ڈڈ ہے مینوں معاف کرے جی بہ کے بندہ چوڑی چ کوئی شے رکھے تے پیچھے ٹول آندا لاندا بی بی تے وقت ایسی کہ بی بی ٹو نہیں سن لا سکتے آئے ہائے آکھن والے کدی نہ رو آئے بی بی ٹو لا سکے جاواں بہ نہیں سن سکتے بی بی نہایت مشکل نال انج کر کے دوویں سر رکھ کے بیٹھے نے تے فرماتے نے سجاد میں بیٹھی بیٹھی تیرے کول سر لینی ہاں تے اگے بیبیاں نوں دینی ہے تو مینوں واری واری دیندا جا 3 سر پڑھنا ہونا چوتھا ادو پڑھنا جدوں میں ویکھاں پہ پڑھنا چاہیے 3 پڑھ پہلا سر صندوق چوں کڈ کے زہرا دے پوترے نے علی دی دھی دے ہتھاں تے رکھیا 5 سر آن دی دیر بی بی برامدے لوے کے فرمایا فروا شیعہ ہو جنہوں نہیں پتہ لگا کدھا سارا ہے میں گل کیتی ہے تسی روئے ہو نا ہن تسی ذرا دسو کدھا سارے میں رواں چاہوں آندھنے جناب قاسم نا پتہ چکوار میں پڑھیا ہوتے قاسم بھی بندے دے منہ چوں نکلا نکلیا میں کہا کوئی بندہ دسے کدھا سر سی اس آنج کیتا آنج میں کیا اس نے دسو آندھا سیروں والے دا ہے کٹیا سار جدو بی بی دے ہاتھاں تے آیا 11 مہین میں کتاب چو پڑھے نے کنے 11 ایک پڑھا کافی ہو جائے گا آج ویخ کے نا پتر دا چہرہ بی بی فروا نے فرمایا قاسم اجے میں زندہ اجے میں جیونی ہوئے میرا جنم میں نو موت نہیں ہوائی میں میرا پردیسی بچنا صدقے جڑے کو آخری سر واسطے تیاری کے بیٹھے ہو کہ وہ دوں شاید آنسو آ جائے میں دوجہ سر پڑھ اگر کوئی اہل سنت بیٹھا ہوئے تسی شیعہ ہو تو انہوں پتہ لگ گئے کہ حضرت قاسم دا سر اگر سنی بیٹھا ہوئے میرا دوست وہ بھی سمجھ جائے گا جڑا سر میں پڑھنے لگا پاہمیں پہلے دن مجلس چاہے حالا مجلسہ چاہیے تو پتہ لگ دا وہ فروا کون ہے قاسم کون ہے سیریاں والا کون ہے تو ہم تو پتہ جڑا ہون پڑھنے لگا نا اہل سنت بھی سمجھ جائے وہ سر کڑیا نا میرے مولا نے صندوق چوں وہ بی بی پاک دے ہتھاں تے رکھے آئے تے اہل سنت دوستو وہ سار بی بی زینب دے ہتھاں دے اندر ہی چھپ گیا میرا خیال ہے کوئی اہل سنت نہیں یار کیا بات ہے توڑے سمجھا میں کیوں چھپ گیا چھوٹا سی کدھا سر سی بابل ہوا جلی اصغر تھا بی بی ہتھانو آنجے بیخ کیا کیا رباب آجا جگہ ماں آئی ہے نا قریب میں 40 تو 45 منٹ آئے صدقے جاواں ہاتھ پڑھو نا مجلس ہو گئی ماتم ہو گیا ہن صرف روایت نو بابا جی مکمل کرنا ماتم تو بعد کیڑی مجلس ہوندی ہے ماتم تے مجلس مک جاندی ہے میں روایت مکمل کرنے واسطے میں 40 تو 45 منٹ تقریباً کلا روندا رہا گوندل مرحوم ہوندے سن نا ساکر اور اجے زندہ سن جدوں میں روایت پڑھی انہوں نے نال میں رل کے محرم پہ پڑھ دینا پہلی رات پڑھی 40 تو 45 منٹ کلا روندا رہا کیوں میں پڑھیا بی بی دے ہتھاں تے سارا آیا نا بی بی رباب کوئی وین کرنا سی وین کچھ آکھنا سی نا میرا بیٹا نہیں فرماندے نے بی بی کچھ کہن تو پہلا 3 باری منہ چھوڑا حضرت علی اصغر دے خوش کوٹاں تے 1 باری 2 باری 3 باری بوسا دے کے ہن وین کیتا ہے بڑا وین 2 وین نے نہ قابل برداشت نے پہلا وین کر کے بی بی فرماندی اصغر ایڈے ایڈے بھی کدی گلے سنتے نے مینوں نیندر نہیں آوندی میرا بچڑا دوجا وین اوکھا ہے دعاواں ذہن چ رکھ لو میں بھی رکھ لئی ہے دعاواں ذہن چ رکھو قبولیت دا ویلا جے قبلہ آج ویکھ ویکھ کے نا ویکھ ویکھ کے پتر نو تے بی بی رباب نے دوجا وین کے فرمایا اصغر بیٹا آج کیتا نے اصغر بیٹا سکینہ بھی مر گئی ہے جیڑی میرے نال رل کے تیرے وین کر دی تھی
تیرے سڑے جھولے دے سامنے اسی دوویں بیندیاں سا میری وین کرن والی سنگتن بھی دنیا چھڈ گئی ہے ایتھے رکھ کے سر بی بی برآمدے چ بہ گئی بہادر ہے وہ بندہ جڑا اگلا سر سنے تے دی مجلس مکمل نہ ہوئے صدقے کدی نہ روو کسے گام میں اگے حضرت سجاد نے کہ سر بی بی دے ہاتھاں تے رکھیا تے بی بی فرمایا ام کلثوم آ جا اے میری اماں دی جائی اے میرے پیو دی تھی چپ تاں کیتے ہو بی بی بے اولاد ہے نا بی بی دی اولاد نہیں نا کتاباں لکھ دیاں کدا سار ہوئے گا میں دسنا یا بی بی دس دی میرا تے پتر ہی کوئی نہیں بی بی صدیہ وڈی نے چھوٹی بی بی آ گئی بی بی زینب دے قریب حضرت ام کلثوم آ کے فرماندے نے بسم اللہ قیامت دا ویڑا سی زمین پھٹ جاندی آسمان ڈگ پیندا اوکھا ویڑا سی جدو جناب زینب نے حضرت عباس دا سر حضرت ام کلثوم دے ہاتھاں تے رکھیا تے رو کے بی بی فرماندی ہے جان لگا آندا سی پاویں بیٹا سمجھ لے پاویں بھرا سمجھ لے مینوں اجازت دے بی بی نے جڑا کم کیتا میرا خیر ایتھے مکانا بی بی نے سارا ایتھے کیتا پھر ایتھے کیتا پھر ایتھے کیتا ایتھے سارے بندے ایتھے کر کے اپنا سر تھلے کر کے حضرت عباس دا سر ایتھے رکھ کے بی بی ام کلثوم فرماندے نے عباس ذرا ویکھا اج نہ بھیڑا واسطے بازار خالی کراندا سا نس نس کے آندا سا نہیں جو پردہ کرو میری مرغے زادیاں آ رہی ہیں غور نال ویکھ سانو نیزیاں نال ٹوریا نے وما علینا الا البلاغ باوال بلند صلوات پھر بھی صلوات اچھے دعا ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیاً وحافظا قائداً وناصراً ودلیلاً معینا حتی تسکنہو ارزقا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین والمومنات بحق اخیق الحسین علیہ السلام ابل فضل العباس علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ الہ العالمین بانیان بھی صفحہ عذاب اچھائی قبول فرما ذکر دا صدقہ مالک اللہ مومنین دے گناہ معاف فرما مالک اللہ جڑے بے اولادن سین رباب دی جڑی جھولی دواستی اولادن ریناتا کریم اللہ اس ویلے تک کہ مومن کو موت نہ دے میں جس ویلے تک کو جا نہ ویکھ لگن جتا بھین دہ دی رہی تا بھرا کس داریا مالک اللہ تمام مومنین و مومنات کو حج و زیارات تو مشرف فرما اس پورا شوق دورے ساڑھے وارث حقیقی دے ظہور تاجیل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس خالق دا نام بہت بلند ہے جڑا بغیر منگے تو رزق دے دے بلند آواز نام چاہو نعرہ تکبیر
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے بولو نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت محمد و آل محمد دے قاتل تلانت زبانہ موتر فرماؤ ذکر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد اللہم الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين بلند صلوات سید الربیع والجم کی المدنی الگلا بشاؤنہ ومار سلاک اللہ رحمت للعالمین بلند صلوات الذي أوزينة المسجد والمنبر ساقي الحوض والقوس ووالد شبير وشبار وقاتل المرحبا والأنتار جاهد المنافقين ورى المعجلين أمير المؤمنين نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ثم صلاة والسلام على شان الذي قاتل باسم الجفا وحسين الذي قاتل بلا جرم تو سونی آئے کیتی ہے ممبر دی قسم ہے بے جرم کٹھایا ہے بھین دے سامنے کٹھائے واہ بھائی واہ شرما کے نہیں رونا یہ حسرت علی دی ہیں شریف نہیں دی بے جرم کھٹائے بھین دے سامنے کھٹائے صدر کلام دے بھین آئی اچھارا قدمات دھی آئی سارد قرآن آئی آلی آئی نمار میرا تصابہ بے بہوا شاباش بلا جرم ولا خدا
وَكَانَ جِسْمًا عُرْيَانًا وَصَفْرًا بَيْضًا وَعَبْدًا مَرِيضًا وَبَاكِرًا صغيرا وأم المصائب مقيادة في شام إلى اليوم أيكون الهدى تحرير ظالم دی جڑے مکانی بن کے آئے ہو آئی خون آلودہ تحریر ظالم دی خط لکھیا حاکم شام کمینہ دے میں چاہتا اس دنیا تو مٹ جاوے دین اسلام بھلو بھی سہائی کی تھی او میں چاہتا اس دنیا تو مٹ جاوے دین اسلام ظالمہ دے گھن پیات رسول دے پتر کلوات خودے وادیر انامے جنہ ماتم کرنے ظالمہ دے جے بیات کلو انکار کرے کار دے میں قتال امام رو پہ ہو ماں حسین دی تو دے آسن قبول کرے امیر شام دا آخری ویلے لعنت کرو اس ملوم تے آنکھو لعنت بے شمار پتر کو سڑ گیا رہے میری موت دا وقت قریبے میرے تو بعد تو میرے تخت دا وارثی ایک تخت سنبھالے سب تو پہلے حسین ابن علی کو دربار جو بلوا کے حسین تو بیعت بن گئے اگر انکار کرے سر قلم کر دے اللہ اکبر بسم اللہ ممبر دی قسمیں اے فنار ہوئے برسر اقتدار یزید ممبر دے آئے تخت دے آئے اس ملعون مدینے دے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھے اس خط لکھے قاصد روانہ ہوئے قاصد مدینے پہنچے ولید دربار موجودہ کافی درباری اور بھی موجودہ جنہیں ملے قاصد خط دیتے نا ولید خط پڑھ دے رکھ دے ول چین دے وط پڑھ دے بسم اللہ ممبر دی قسمیں درباری دیکھ کے آدن ولید جائیں ویلے دا خط پڑھائی تو پریشان ہو گئے کہ بن گئی ظالمہ دے کوئی شام دے پاسو خط آئے جائیں دیتا دربار حلائے ہائے ہائے صدقے جاواں میں کو آپ ولید نے ٹھورے آئے جلدی شبیر بلائے ممبر دی قسمیں یادے حاکم شام دا خطے
آدھے میں ممبر میں تخت سنبھالے جلدی کر حسین کو دربار بلا حسین تو بیعت مانگ انکار کرے تو سر قلم کر دے تک ڈھیر انعام دے سا درباری آدن ادھرات لے امام کو دربار بلا خدا دی قسم اس خط لکھے قاصد روانہ کیتے جنہ ہائے کرنی ہے دیکھو میرے پاس ممبر دی قسمیں نانے دے روزے تے شبیر قرآن بیٹھا پڑھ دے واہ بھائی واہ بھائی واہ ماں حسین دی راضی ہو شبیر نانے دے روزے تے قرآن بیٹھا پڑھ دے قاصد نواندہ دیٹھے نا امام کئی ویلے نانے دے روزے دو دے دے کئی ویلے ماں دی قبر دو دے دے تے رو کے آدھے میری اماں او میری دکھ باسی آدھی ماں میرے ٹرن دے موسم آگئے واہ بھائی واہ اللہ اکبر ماں حسین بھی تو اڑے تے راضی ہو بھئی قاصد قریب آئے امام فرمائیں دن کیوں آئے آدھے رات لے ولی دربار یاد کیتے دربار دا نام آئے امام فرمائیں دن تو ٹر جا میں سچی مال سچا پترا تیرے نال وعدہ پہ کرے نا ضرور آسا کمینہ دے کلہ آمڑے سیدہ دے میں کلہ آسا امام اٹھے قرآن بند کر کے محفوظ جانتے رکھ کے ممبر دی قسمیں ٹردے ہوئے اپنی حویلی چاہے اپنے حجرے چاہے میرے امام نانے محمد علی دستار چاہیے نانے محمد علی ابا نانے محمد علی آسا چاہکے نہ میرا امام تیار ہو کے سگمہ محمد بڑھ کے ممبر دی قسمیں حویلی چو حجرے چو اپنے حجرے چو باہر قدم رکھے جدہ میرے امام دا پہلا قدم آئے نا مین حویلی دے سنٹرے ممبر دی قسمیں اس بہن ڈٹھائے جڑی بھرا دے چہرے دی عاشق بہن اللہ اکبر بھرا دے چہرے دو ایک کیا دیئے حسین آج کن تیار ہیں کن وینے سیدی آوازاں دی بہن مسلمانہ دربار زیار کیتے اللہ اکبر واہ بھائی واہ دربار دا نام آئے کوئی ایڈی ڈری ہوئی آئی دھی علی دی درباراں دی بھرا دا دامن نپی کھڑی بھائی جان ممبر دی قسمیں تے رو رو کے آدھی کھڑی کلہ نہ بنن دے سان بی بی آدھی میڈا امت اتبار اٹھ گیا ہے ایو دربارہ میری ماں زہرات واسے تیرا کے ولی آئی ایو مسلمان آئے جنہ میرے باب یلینو ضرب ماری آئی بی بی آدھی ایو مسلمان آئے جنہ میرے بھرا دے میت جدیر مارے آئے میں بھول نہیں سکتی اللہ گواہے میرا امام فرمائے دن علی بھیڑ میں امام میں جاندہ ولید میرا قاتل نہیں بی بی آدھی نہیں میرا امت اتبار اٹھ گیا ہے اچھا وین کر گرو رو گیا دیئے بہم مدات دباد دربار ویدے تے ساڑھے حق تلفے دی جائے امات کوئی اعتبار ریا کی میں ٹورا ویر تنہائے ممبر دی قسمیں بھراد دامن نبی کھڑی ہے اس بی بی گل سنیے جدہ نام جناب لباب ہے فضل دمائے عباس دا حرم ہے اللہ گواہے ایمیں آئیے جیویں جھک جا پانی آدھے اٹھائیے جتھا عباس فضل سینے تے سما کے وفا دے سبق بھدے دے تے رو کے آدھے بیٹھن میرے وانگو سیدہ دی خدمت کریں ممبر دی قسمیں جناب لبابا مٹی تے بہ گئی ہے اللہ گوائے لبابا نو روندہ اٹھے فضل رو کے آدھے بابا دے ساڑی ماں پہی روندی ہے
ممبر گوائے جدا کے ماں پہ روندی عباس دے نالین نہیں سنبھلے پاگ دے پیٹ کھل کے گلے چائن قبضہ تلوار دے ہاتھ آئے اٹھائیں جت لبابا مٹی تے بیٹھی آئی رو کے آدم دسا میری زندگی چکائیں روائی جدا کے میری زندگی چکائیں روائی ممبر گوائے عقل مار کے آدھے تو وفا دے سبب پہ دے نیا اللہ جانے کوئی دربار ہے بھرا دربار ویندائے بھیڑ بنجڑ نہیں دین دی واہ بھائی واہ بسم اللہ ماں حسین دیاریوں نے بھیڑ بنجڑ نہیں دین دی بھرا دربار ویندے غازی دا قبضہ تلوار دیا تھائے یہ میں آئے جی میں جھپ جا پانی آدھے اٹھائیں جت دوں میں بھیڑ تے بھرا کھڑے آئے جی میں بھرا دامن نبی کھڑی آئی غازی نواندہ اٹھائے ہوئے لے حسین دا دامن چھوڑ کے آدھے ہوئے لگا واج میرا پردیا دا دامن آگے واہ 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 آواز آدھے ہوئے میرا پردیا دا دامن آگے آئے میرا عباس آگے قرآن دی قسمے حسین دی آواز آدھی غازی منو دیکھ میں حسینہ سیدہ دے کونے جڑتے تے کو دربار بلندے سیدہ دے ولی دے قرآن دی قسمیں سننے عباس رو کیا دے میں تیرے نال وجنے حقل مار کیا دے میں وعدہ کیتا ہے میں کلا وجنے زینب دی آواز پیانے میں تا سمجھا اسا وصلے پیا تے ساڑے اجڑن دی روت دورے ہونے آگئے غربات چانوے رون کر خوش تھی کہ منظور رو کیا دی نہیں امات کوئی اعتبار مومنین تشریف رکھو ہم توڑے سامنے فخر الزاکرین آفتاب پاکستان بحر المصائب ذاکر اہل بیت سردار وسیم العباس صاحب افلالیاں اپنے مخصوص انداز ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن مل کے باہواز بلند صلوات پڑھو آؤ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزق التوہ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد مہربان رحمان رحیم اللہ اپنی عظمت دا واسطی امام زمن دے ظہور تاجیل فرما شار امین آکھو میرا مولا وقت دی حجت دی زیارت نصیب فرما میرا مولا امام عصر علیہ السلام دا قرب نصیب فرما میرا مولا اپنی عظمت دا واسطی ساڑھے گناہ ساڑھیاں غلطیاں جڑیاں مالک اور ساڑھے درمیان حائلن مظلوم کربلا دی عظمت دا واسطہ معاف فرما قاسم شاورن صاحب دی عزت رزق بختچ بے بہا اضافہ فرما نال بھائیاں دے علی دے بھتیجیاں دے آمد امام تک سلامت فرما میرا مولا جتنے عزادار حبدار جتنا سفر کر کے پھوڑیے مظلوم کربلا تے آئین ہر قدم دے بدلے جو مریض آئین شفا عطا فرما جو بے اولاد آئین نیک نرینہ ساہل اولاد عطا فرما جو مقروض آئین قرض ادا فرما میرا مولا اپنی عظمت دا واسطہ موت دے
حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما، 14 دی زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعاواں دی منظوری واسطے صلوات سارے اچھے آواز نال محمد۔ اجازت ہے جی آغاز کری مجلس۔ اللہ بڑے بڑے رشتے اس کائنات اچ بنائے، بڑے بڑے عظیم رشتے جنہاں دی مثال جنہاں دی نظیر نہیں ملدی۔ اللہ نے ایک رشتہ بنایا ہے، ماں اور بیٹے دا رشتہ، بڑا عظیم رشتہ، بڑا پاک رشتہ، بڑا مقدس رشتہ۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور سانگا بنایا ہے، بہن تے بھرا دا رشتہ۔ محرم ہوئے تے اس رشتے دی سمجھ نہ آوے، بڑا پاک رشتہ، بڑا عظیم رشتہ۔ اور ہسٹری چ لکھے ہویا ہے کہ بڑیاں بڑیاں بہناں بھراواں پیچھے بڑی رولیاں، بہناں نے بڑی دکھ ویکھن۔ رشتے سارے عظیم ہیں، مگر جیڑا اللہ رشتہ عظیم بنایا ہے نا، پیو تے دھی دا رشتہ۔ اس رشتے دی نظیر مثال اللہ دے جہان چ نہیں ملدی۔ پیو تے دھی دا رشتہ۔ آج بھی چھوڑے دی مجلس پڑھی سی، تیاری دی آخری مجلس ہے۔ کل لاہور علی ملکہ دیونڈے دی مجلس ہو سی، آئے کرنا لیا کل سیدان دا پہلا قتل پڑھی سی۔ اس گرمی اچ بہنا، اس پسینے نال بہنا، میں تم صرف دعائی دے سکنا۔ دھی دا رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے، بڑی محبت کیتی کرو بیٹیاں نال، پہلی دھی جم پوے تے منہ نہ بنا لیا کر، برادری سر ہٹھا نہ کر لیا کر، سر بلند کیتا کر۔ اللہ آدھے میں پہلی دھی عطا اس نو کرداں جس تے ڈھیر راضی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ایک پاسے اپنے نفس دی رضا ہے، ایک پاسے اس دی رضا ہے۔ رشتہ اتنا پاک ہے، رشتہ اتنا عظیم ہے۔ اور میں پچھلے دن ایک گل ممبر تے دھیاں دے حوالے نال کیتی، اور اگر کوئی پیو سمجھ لوے تو میں آدھا ساری زندگی پہلے بھی محبت پدری سامنے مثالی ہے، لیکن ایک گل سمجھ لے سی تا انہوں پک لگ جا سی، کیڑا نمانا جا رشتہ ہے۔ دھیاں دی بڑی عزت احتیاط کیتی کرو، پتہ نہیں ہے نہ اجڑیاں دا جنازہ کیڑے گھر چو نکلنا ہے، کوئی پتہ نہیں نا۔ نمانا مال ہے، اللہ انہاں وسے اے آباد رمن، پتہ نہیں کیڑے گھر چو انہاں دا پتران دا پتہ ہے، گھران دے مالک، شائیاں دے مالک۔ پترانو اپنے قبرستانہ دا بھی پتہ ہوندہ ہے، میں اتھے دفن ہونا ہے، میں اتھے دفن ہونا ہے۔ پیو دادیاں دی قبران ہی کو قبرستان اچھ مل دیاں۔ رشتہ اتنا عظیم ہے، بیٹی دا رشتہ۔ اجے جڑے جوان تسی دھی دی گل سن کے رو پے ہو، مگر تسی بیٹی نہیں رکھ دے، ایک کرم میں تو آڈے تھے، بیٹی نہیں رکھ دے لیکن پھر بھی رو رہے ہو۔ اللہ کرسی تسی سیرے پیسو اللہ تو انجے پہلی دھی دیتی،
پھر وہ دھی 3 4 5 سال دی ہو گئی وقت اسی محرم میں جا کے بیٹھے تے ذاکر صغرا دا بھی چھوڑا پڑیا واہ بھائی واہ مڑ تم پتہ لگ سی دھیاں لے گرمی کیوں تڑپ تڑپ کے ہائے صغرا ہائے صغرا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کوئی انتظار نہیں کروایا اور جدو دھی دی عمر 6-7 سال دی پہنچ دیئے تو اس نو ہر پل اچ ماں پیو دی ضرورت ہوں دی ہر پل اچ دنیا اچ قدم ہوں ہے ایک پل اچ تو امام حسین علیہ السلام دی جڑی زندگی ہے بھائیو زندگی کوئی اتنی اولاد دے حوالے نال کوئی اتنی پردرد زندگی ہے میرے پیر دی آج صبح جس مقام تو مجلس دا آغاز کیتا ہے اس مقام تے سے جملے تے عبادت پوری ہو گئی اور تسی بھی قدردان ہو تے کیڑی اوکھی گرمی حبس وچ بہ کے پسینے شرابور پھوڑی سہائی بیٹھے ہو ایک بند پڑھیندہ ہے مولا علی اکبر بادشاہ دی شہادت مین بند ہے اس بند تو اگے ذاکرن پڑھن دی لوڑ نہیں راندی مجمعن سنن دی لوڑ نہیں راندی کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر واہ بھائی واہ مسجد اقصا تو لہندہ انج نہ لہنا جویں امت لہایا معراج تو واپس آندہ اے 3 نو جڑا سمجھدا ہے نا میں اس دی سمجھ نو سلام کردہ 3 حسین قاتلان وادن میں مرکز ہاں وچ دنیا دے اولاد دیاں دردان دا تھک نہیں اللہ واسطے تو اس تو کی مراد ہے جڑے ان سمجھ کے روندن وہ پھر ذاکر مولویاں دے محتاج نہیں راندے ہو جتے دل کرے کربلا بڑا میں مرکز ہاں وچ دنیا دے